أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم پھر لآتینہم میں ضرور آؤں گا من بین ایدیہم ان کے سامنے سے پھر میں ان کے سامنے سے ضرور آؤں گا ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے وعن ایمانہم اور ان کی دائیں طرف سے وعن شمائلہم اور ان کی بائیں طرف سے ولا تجد اکثرہم شاکرین اور ان میں سے اکثر اور ان میں سے نہیں ہوں گے اکثر ناشکرے اور ان میں سے نہیں ہوں گے اکثر ناشکرے اور میں ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کی دائیں طرف سے ان کی بائیں طرف سے اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہوں گے۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 جو ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اب ہم اس کی ترجمے اور تفسیر کی جانب بڑھتے ہوئے آپ توجہ فرمائیں تو ذرا توجہ سے دھیان سے سنیے گا۔ یہ جو جملہ اللہ رب العالمین نے، یہ جو آیت مبارکہ ارشاد فرمائی ہے، یہ جملہ کس نے بولا تھا؟ شیطان نے۔ کس نے بولا تھا؟ شیطان نے۔ کب بولا تھا؟ جب اللہ رب العالمین نے اسے فرمایا تھا تو نکل جا، ٹھیک ہے، یہاں سے، اور تو ضرور گمراہوں میں سے ہے، ذلیلوں میں سے ہے۔ اور پھر اس نے اللہ کی بارگاہ سے مہلت مانگی، اللہ تو مجھے مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تجھے مہلت دی۔ اور پھر جب اللہ نے مہلت دے دی تو اس نے کہا کہ اے اللہ، مجھے قسم ہے تیری عزت کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو میں ضرور ان کی جو سیدھی راہ ہے، تو نے جو انہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، چلایا ہے، ان کے ان ہر ایک راستے پر میں بیٹھوں گا جو سیدھی راہ پہ چلنے والا ہوگا۔ ہر اس کام میں مداخلت کروں گا، روکوں گا جو نیکی کا کام ہوگا۔ اور آج کی اس زیر مطالعہ آیت کے اندر پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا، پھر میں اس طرح لوگوں کو بہکاؤں گا کہ ان کے سامنے من بینی، یعنی ان کے من بینی ایدیہم، کہ میں آؤں گا ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے سامنے سے بھی آ کر انہیں بہکاؤں گا، ان کے پیچھے سے آ کے بھی انہیں بہکاؤں گا۔ پھر فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، شیطان کہتا ہے وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں طرف سے آ کر بھی انہیں بہکاؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں طرف سے آ کے بھی انہیں بہکاؤں گا۔ چاروں سمتوں کا ذکر کر رہا ہے شیطان۔ کیا کہہ رہا ہے؟ چاروں سمتوں سے، کہ سامنے سے بھی آ کر سیدھے راستے سے روکنے کے لیے کہ یہ بندہ کوئی سیدھا کام نہ کرے، پیچھے سے بھی آؤں گا اس لیے کہ یہ بندہ کسی طریقے سے باز آ جائے، صحیح کام، ٹھیک کام، نیک کام، اچھا کام، اور وہ کام جس سے اللہ راضی ہو وہ نہ کرے گی۔ دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، چاروں سمتوں سے اسے میں گھیروں گا اور اس کو بہکا کر اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کچھ نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے خیالات، کسی انسانی شکل میں کوئی لوگ آ جاتے ہیں، ہوتے ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، ہمیں وہ نیک کام کرنے نہیں دیتے۔ تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح جو ہے وسوسے ڈالے کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، طویل حدیث ہے، کہ جو بندہ پھر شیطان کے وسوسے، اس کے خیالات کو رد کرتا ہے، شیطان کے وسوسوں کو
رد کر دیتا ہے، اس کی بات نہیں سنتا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت والے راستے پہ چلتا رہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کے نبی نے جو ایک بات ارشاد فرمائی، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت صبرہ بن ابی ابی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے، شیطان ابن آدم کے یعنی انسان کے تمام راستوں پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اسلام کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے اسلام کے راستے سے بھٹکانے سے، یہاں وہاں پہ نہ چلے، یہ کوشش کرتا اور کہتا ہے تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے۔ شیطان انسان کو کہہ رہا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو گے اور جو تمہارے باپ دادا کا دین ہے تم اسے چھوڑ دو گے۔ اچھا، تو وہ شخص شیطان کی بات نہیں مانتا، شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر اس کے ہجرت کرنے کے راستے سے ورغلانے کی شیطان کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے تم ہجرت کرو گے، تم ہجرت کرو گے، اپنے وطن کی زمین اور آسمان کو چھوڑ دو گے۔ اور پھر مہاجر جو ہوتا ہے، ہجرت کرنے والا ہے، تو اس کی تو مثال اس کھونٹے سے بندھے ہوئے اس گھوڑے کی طرح ہے جو ادھر ادھر بھاگ رہا ہے مگر اس کھونٹے کی حدود سے نکل نہیں سکتا۔ شیطان کی اس بات کو بھی وہ بندہ نہیں مانتا اور ہجرت کر لیتا ہے۔ پھر شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ تم جہاد کرو گے اور اپنی جان اور اپنے مال کو آزمائش میں ڈالو گے، اگر تم جہاد کے دوران مارے گئے تمہاری بیوی کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی، تمہارا مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بندہ شیطان کی اس بات کو بھی نہیں مانتا اور جہاد کرنے چلا جاتا ہے، دیکھیے یہ تمام نیکی کے راستے ہیں اور شیطان آ کے رکاوٹ ڈال رہا ہے، اور اللہ کا وہ بندہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کے بعد اس راستے سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سو جس شخص نے ایسا کیا کہ شیطان کی کوئی بات نہ مانی، جس شخص نے ایسا کیا تو پھر اللہ کے ذمہ کرم پر حق ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ پھر اللہ کے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، اور جو مسلمان قتل کیا گیا، اگر قتل کر دیا گیا جہاد میں، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے، اور پھر جو مسلمان غرق کیا گیا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، کیونکہ اس نے شیطان کی کسی بات میں نہیں آیا، اللہ کے راستے پہ چلتا رہا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے کہ اب اس بندے کی بخشش فرمائے، اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو یہاں پہ ذرا غور کیجیے کہ 4 جہاد کا ذکر کیا ہے۔ جہت ہوتی ہے نا، سمتیں، ٹھیک ہے، سامنے، پیچھے، ٹھیک ہے، اور دائیں بائیں، یہ 4 سمتوں کا ذکر ہوا، لیکن ایک سمت کا جو ہے نا وہ ذکر نہیں کیا، وہ ہے اوپر سے، ٹھیک ہے، چونکہ اوپر سے رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ شیطان دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، سامنے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے، لیکن جو ہے نا اوپر والی جو سمت ہے اس کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا گیا۔ تو اس پہ حدیث مبارکہ کے اندر ایک لفظ ہے، ذرا توجہ سے وہ سنیے گا کہ شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں آگے سے آؤں گا، مراد کیا ہے کہ میں اس کے سامنے دنیا کو مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کروں گا کہ یہ دنیا کو چھوڑے گا نہیں۔ پیچھے کی طرف سے آؤں گا تو میں جو اس کی جو ہے نا عاقبت خراب کروں گا، اس کی جو ہے نا آخرت کو بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ دائیں طرف سے آؤں گا تو اس کے دین کے اندر وسوسے پیدا کروں گا، دائیں طرف سے آ کے اس کے جو ہے وہ دین میں وسوسے پیدا کروں گا، اور بائیں طرف سے آ کے میں اس کی نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے شیطان کو ابن آدم کے اوپر سے آنے کی کوئی راہ نہیں دی۔ 4 سمتوں سے تو وہ آ سکتا ہے، لیکن اوپر سے آنے کی کوئی راہ اللہ نے اسے نہیں دی، کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اب آئیے اس بات کو جاننے کے لیے کہ یہ جو 4 سمتوں سے شیطان انسان کو گھیرتا ہے، تو اس سے بچنے کا کوئی تدارک بھی ہے؟ 4 سمتوں سے شیطان انسان کے پیچھے جو پڑا ہوا ہے، تو اس سے بچنے کی کوئی صورت بھی ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ
अलैहि वसल्लम ने दुआ तालीम फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम के वक्त इन दुआओं को कभी तर्क नहीं फरमाते थे। सुबह और शाम इन दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी तर्क नहीं मांगते थे। कौन सी दुआएं? फरमाते थे अल्लाह के नबी, ए अल्लाह मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत का सवाल करता हूँ, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह मैं अपने दीन, अपनी दुनिया, अपने अहल, अपने माल में तुझसे अफ़ और आफ़ियत का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह मेरे उयूब पर पर्दा रख और जिन चीज़ों का मुझे खौफ है उनसे मुझे महफूज रख। ए अल्लाह, तवज्जो से सुनिएगा, ए अल्लाह मुझे मेरे सामने से, मेरे पीछे से, मेरे दाएं से, मेरे बाएं से, मेरे ऊपर से महफूज रख। ए अल्लाह मुझे मेरे सामने से, मेरे पीछे से, मेरे दाएं और मेरे बाएं से, मेरे ऊपर से महफूज रख। मैं इससे तेरी अज़मत की पनाह में आता हूँ कि मैं अपने नीचे से हलाक किया जाऊँ। ये दुआ है अल्लाह के नबी ने जो इरशाद, अल्लाह के नबी जो दुआ अल्लाह से मांग रहे हैं कि नीचे से, ऊपर से, दाएं बाएं, आमने सामने से, या अल्लाह हर सिमत से मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। तो ये दुआ इन सारी जिहतों से, जिस सिमत से शैतान आ सकता है, वसवसे डाल सकता है, यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि हम सब जितने भी हैं दुनिया में, सिवाय करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जितने भी हम सब हैं, हम सब को शैतान जो है वरगला सकता है, हमारे दिल में वसवसे डाल सकता है और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, एक काम जो हम कर सकते हैं वो यही है जो अभी हमने सुना कि अल्लाह के नबी ने उसका तदारुक बयान फरमाया है कि अगर आप रब से इस अंदाज से दुआ मांगेंगे, अल्लाह से पनाह चाहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर सिमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शैतान के शर से बचाए। सुबह शाम अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब शैतान वरगलाए ये पढ़ लिया करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ लिया करें। इससे ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पे करम फरमाएगा, वरना हमारी न बसात है, न हमारी ताकत है कि हम शैतान का मुकाबला कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान के हर वार से, हर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी खुफिया जितने भी वार हैं, अल्लाह हमें सब को उससे महफूज व मामून फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।